احمد اور پری کا قصہ۔ احمد کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ وہ بہت ہی رحم دل اور بہادر لڑکا تھا اور ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے گیا تو کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت تھک گیا۔ احمد کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اسے زمین پر ایک چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے چڑیا کو اٹھایا اور دیکھا تو ایک کیل چڑیا کے جسم میں چبھی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے چڑیا کو پانی پلایا اور کیل نکالنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کیل نکالی تو وہ ایک خوبصورت پری بن گئی۔ احمد اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ خوبصورت پری نے احمد کو حیرت میں دیکھا تو فوراً بول پڑی، میرا نام مون پری ہے۔ میرا نام مون پری ہے۔ ایک شہزادی کی مدد کرنے پر ظالم جادوگر نے مجھے چڑیا بنا کر میری کمر میں کیل ٹھونک دی تھی اور کہا تھا جب تک کوئی انسان یہ کیل نہیں نکالے گا تب تک میں اسی حالت میں رہوں گی۔ اس ظالم جادوگر نے اپنی ایک پیاری سی شہزادی کو قید کر کے اپنے محل میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر شہزادی اس سے شادی کرنے کے لیے کسی صورت راضی نہیں ہے۔ شہزادی بادشاہ اور ملکہ کی اکلوتی بیٹی ہے جس وجہ سے وہ دونوں اپنی بیٹی کے لاپتہ ہونے سے بے حد پریشان ہیں۔ وہ دن رات اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہیں اور مسلسل روتے رہتے ہیں۔ پری نے احمد سے شہزادی کی مدد کرنے کی التجا کی تو احمد یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کام میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے فوراً راضی ہو گیا۔ مون پری نے اپنی چھڑی آگے کرتے ہوئے احمد سے کہا، آنکھیں بند کر کے اسے پکڑ لو، میں تمہیں چند لمحوں میں ہی جادوگر کے محل کے پاس پہنچا دوں گی۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے چھڑی کو پکڑ لیا اور چند لمحوں بعد اسے زوردار جھٹکا لگا تو احمد نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے اسے کچھ فاصلے پر ایک عجیب سا محل نظر آیا۔ پری نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، اس محل کے اندر شہزادی قید ہے اور اسی محل میں ایک پنجرے کے اندر چھوٹی سی چڑیا بھی بند ہے۔ اس چڑیا میں جادوگر کی جان ہے۔ اگر تم پنجرے سے چڑیا کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ جانا کہ جادوگر کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جادوگر یقیناً اپنی زندگی خطرے میں دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا اور تمہیں فوراً نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مون پری احمد کی حفاظت کے لیے اسے ایک انگوٹھی دیتے ہوئے بولی، یہ انگوٹھی بھی اپنے پاس رکھ لو، اس سے تم پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ احمد نے مون پری سے انگوٹھی لے کر پہن لی اور محل میں داخل ہو گیا۔ اسے سامنے ہی رسیوں سے جکڑی شہزادی نظر آ گئی۔ شہزادی بے حد خوبصورت تھی۔ احمد نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پنجرا نظر آیا۔ احمد نے پہلے جلدی سے شہزادی کی رسیاں کھولیں اور اسے رسیوں سے آزاد کیا اور پھر پنجرے میں ہاتھ ڈال کر چڑیا کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے چڑیا کو پنجرے سے نکالا تو محل بہت زور سے ہلنے لگا۔ شہزادی نے احمد کو بتایا کہ جادوگر کو تمہاری محل میں موجودگی کی خبر ہو چکی ہے اور اب وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ اچانک ہی احمد کے سامنے ایک خوفناک شکل کا جادوگر نمودار ہوا جو بہت غصے میں تھا۔ وہ گرجدار آواز میں احمد سے مخاطب ہوا، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو چڑیا میرے حوالے کر دو۔ لیکن جادوگر نے احمد کو ضد پر اڑے دیکھا تو وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ جادوگر احمد پر کوئی حملہ کرنے سے اس لیے گریز کر رہا تھا کہ کہیں چڑیا کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ جادوگر کی منتوں کا بھی احمد پر اثر نہ ہوا تو وہ طیش میں آ کر اس پہ جادو کے وار کرنے لگا، مگر انگوٹھی کی وجہ سے احمد اور شہزادی پر جادو کا کوئی اثر